الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین اور سامعین کرام، ہم معمول کے مطابق الحمدللہ درس قرآن کی اس پاکیزہ محفل میں شریک. اللہ رب العزت ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38، 39، 40 اور 41 تلاوت کی ہے. اس کا پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اسے نہ کوئی اندیشہ، نہ کوئی خوف اور نہ کچھ غم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی دوزخ والے ہیں اور ان کو اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص تم سب مجھی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم سب مجھی سے ڈرو. حاضرین اور سامعین کرام، قرآن مقدس کی یہ 4 آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ دونوں آپ نے سماعت فرمایا. اس کی پہلی آج جو تلاوت کی گئی 2 آیات مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک تو حکم حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد کے لیے یہ ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، تو ساتھ ہی ساتھ وہ سب اس حکم میں شامل کر دیے گئے جو ان کی صلب میں، ان کی پشت میں ان کی اولاد تھے. اسی لیے آپ دیکھیں ہوں گے کہ جنت میں رہنے کے مرحلے میں حضرت آدم و حوا یہی 2 تھے.
لیکن جب اترنے کا اور انہیں نکالے جانے کا حکم ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں، تو یہاں جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ قلنا، ہم نے فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، سب کے سب۔ تو جب یہ صرف دو ہی ہیں تو جمع سے کن لوگوں کو مخاطب فرمایا گیا ہے؟ دراصل سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت مبارک میں ان کی وہ ساری اولاد جو دنیا میں آنے کے بعد اس وقت پائی گئی، آج بھی پائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا خطاب ان سب سے تھا، اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو صلب میں اولاد تھی وہ سب اس کے ساتھ دنیا میں آئی ہے۔ اب آگے کا فرمان، چونکہ دنیا پر اس وقت کوئی انسان آباد نہیں تھا، صرف جنات کی ایک آبادی تھی۔ جب اللہ رب العزت کو یہ منظور ہوا کہ انسان کا وجود دنیا میں ہو اور پھر اس سے اس کی نسلیں بڑھیں، تو جناتوں کو خاص آبادیوں سے ہٹا دیا گیا، بیابان، جنگل، صحرا، سمندر، ان سبوں کی جانب سب کو ہٹا دیا گیا، اور یہ زمین عام طور پر ان سے خالی کر دی گئی۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لے آئے اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا انہی دونوں سے اس دنیا میں انسانی نسل کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ پہلے بھی اسی پاکیزہ وجود کے ساتھ، اچھی تخلیق کے ساتھ اور اللہ کی پسندیدہ صورت پہ پیدا کیے گئے تھے، لہذا ان کی نسل بھی جو دنیا میں آئی ہے اللہ کی قدرت کاملہ کا نمونہ بن کر، جیسا اللہ نے چاہا انسان ہی پیدا ہوئے ہیں، وہ اور کوئی اور صورت لے کر نہیں۔ اس کے میں نے پہلے ایک اشارہ کیا تھا ڈارون کی اس نظریے کی جانب، جس میں اس نے اپنا خیال پیش کیا تھا کہ انسانی وجود ترقی کرتے کرتے آج جو اپنے پاؤں پر جو چل رہا ہے یہ پہلے جانور کی صورت میں تھا، دھیرے 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 اس میں ارتقاء یعنی ترقی ہوتی رہی، پھر وہ انسانی شکل آج پائی جا رہی ہے۔ اسلام کا نظریہ سراسر سچا ہے اور ڈارون کا نظریہ بالکل اس کے مخالف اور ضد میں ہے، اور وہی بات صحیح ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ حضرت آدم بھی انسان تھے، اور حدیث مبارک میں آیا ہوا ہے ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتی، اللہ نے آدم کو اپنی پسندیدہ صورت پہ بنایا ہے، لہذا اول روز انسان انسان تھا اور آج بھی انسان انسان ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے لوگوں کا قد زیادہ ہوتا تھا، اب قد جو ہے، لمبائی، جسامت، یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہر ایک چیز میں یہ چیز انحطاط کی صورت پائی جاتی ہے۔ جب یہ سبھی لوگ حکم ہوا کہ دنیا میں چلے آئیں، جنت سے الگ ہو جائیں، تو ارشاد اسی کے ساتھ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو اگر میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت اول پہلی یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زمین، آسمان اور ساری چیزوں کی تخلیق اس نے خود کی ہے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے۔ ہوا بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے ان سب ساری چیزوں کو اس نے تخلیق فرمائی ہے۔
یہ وہ توحید کا بنیادی عقیدہ ہے جو ہر ایک دین میں ہمیشہ پایا جاتا رہا۔ اللہ صرف ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک اور رب وہی ہے۔ دنیا میں جو لوگ آئے ہیں ان کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ وہ سارے عقیدے ہیں جو ہر مذہب میں اسی صورت میں پائے جاتے تھے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد اولاد آدم کا سلسلہ جب شروع ہوا تو وہ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے تک ہدایت پر قائم رہے۔ وہی شریعت، وہی قانون، وہی ہدایت جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا شیش علیہ السلام کو عطا فرمائے، سارے لوگ اسی کی پیروی کرتے رہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے گمراہی، بت پرستی، بغاوت اور دین سے انحراف قوم نوح میں پایا گیا۔ وہ اسے گناہ سب سے پہلا اس دھرتی پر جس نے کیا وہ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام قابیل تھا، اس نے کیا۔ اپنے بھائی حابیل کو اس نے بے گناہ ناحق شہید کر دیا تھا۔ اس زمین پر پہلا جرم اولاد آدم میں سے قابیل نے کیا، وہ پہلا قاتل ہے۔ یہ واقعات آپ سن چکے ہوں گے، پڑھ بھی چکے ہوں گے۔ ہم یہاں بتانا اس رخ پر چاہتے ہیں کہ ہدایت جو سلسلہ حضرت آدم لے کر کے آئے، کہاں پھر یہ سلسلہ ٹوٹا تھا، لوگ کہاں بہکے تھے، کیسے انہوں نے ہدایت کی راہ چھوڑی تھی۔ 29واں پارہ سورہ نوح میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جو بت پرستی شروع کر چکے تھے، اور انہوں نے اپنے 5 بت بنائے تھے۔ پانچوں کے نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بت تھے سب سے پہلے جو زمین پر بنے اور ان کی پرستش کی گئی۔ روایتوں میں کچھ اس انداز میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ لوگ، اس نام کے لوگ، اس قوم میں پہلے بڑے نیک اور پارسا، بڑے محترم گزرے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ قوم ان کی جدائیگی کی وجہ سے بڑی بے قرار ہو گئی۔ تب شیطان ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور کہنے لگا، کیا تم کو ان لوگوں کی بڑی یاد آتی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ کہا ایسا کرتے ہیں کہ ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں، اس کو رکھ دیتے ہیں، دیکھ کر کے تھوڑا سا دل بے قرار کو تسلی ہو جائے گی۔ ان لوگوں کی پہلی تصویریں بنائی گئی بت کی صورت میں، تو پہلی نسل آتی تھی، دیکھتی تھی اور اپنے لوگوں کو بتاتی تھی یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے، یہ نیک تھے، اللہ کے بندے تھے۔ ان کے ساتھ ابتدائی درجے میں صرف یہیں تک مرحلہ تھا۔ دوسری نسل آئی، اس نے ایک قدم آگے بڑھا دیا، ہاتھ لگانا شروع کر دیا، تبرک کی صورت پیدا ہوئی۔ تیسری نسل آئی، اس نے 2 قدم اور آگے بڑھا دیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں، دین اسلام نے برائیوں کے روکنے کے لیے جو بڑا حکیمانہ انداز اپنایا ہے، ان میں سے ایک تصویر بنانا بھی ممنوع قرار دیا۔ تصویر سازی، وجہ کسی عام آدمی کی تصویر اتنے خطرات نہیں پیدا کرتی، کسی بڑے بزرگ کی تصویر
یقینی طور پر وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ تو سنبھل جائیں گے، لیکن بعد والے جو ہیں وہ خطرات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ سورہ نوح کی تلاوت میں آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے لوگ تو بچ گئے، دوسرے تیسرے آ کے وہ کر گزرے جس سے اللہ نے سب کو منع کیا۔ سجدہ، پرستش، عبادت سب اسی نام سے۔ یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہدایت ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کریمہ میں، اپنی ہدایات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جاندار کی تصویر حرام ٹھہرائی گئی ہے، اور وہ بھی جب وہ احترام کے مقام پر ہو، اونچی جگہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صور ولا کلب، جس گھر میں کتا ہوگا، جاندار کی تصویر ہوگی، اس میں رحمت کے فرشتے ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ دوسری حدیث مبارک سماعت فرمائیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے اور وہیں سے واپس چلے گئے۔ اللہ کے محبوب کو بڑی تکلیف ہو گئی کہ جبریل آئے کیوں نہیں۔ جب دوبارہ آپ حاضر ہوئے، پوچھا، جبریل آئے اور واپس ملے بغیر چلے گئے؟ کہا، سرکار آپ کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے اس پر جاندار کی تصویر ہے، اور جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے رحمت والے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ دو حدیثیں آدمی کی اپنی ہدایت کے لیے کافی ہیں، جبکہ آج کے زمانے میں ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے ضعیف سب کی تصویریں بنا بنا کے گھروں میں البم کے ساتھ ساتھ سب لگا دی جاتی ہیں، لیکن اس کا نقصان کتنا بڑا آپ ہم سب کو ملتا ہے اس کا احساس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، آپ فیصلہ کیجئے اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ خدا نہ خواستہ اس گھر میں تصویریں ہیں اور کسی کا آخری وقت آ گیا، نزا ہے، جان نکلنی ہے، اس موقع پر احادیث کریمہ میں آیا ہوا ہے کہ شیطان ہر طرح کے حربے آزماتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ آخری وقت میں کم از کم کوشش کرو جتنا ممکن ہو کہ اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ پیاس بھی لگتی ہے، آدمی کی بے قراری بھی ہوتی ہے، وہ تسلی دینے سب کچھ کرنے آ جاتا ہے۔ اب بتائیے اس غریب بندے کا کیا حال ہوگا کہ دشمن اس کے سر پہ سوار ہو اور کوئی اس کا مددگار وہاں نہ ہو۔ رحمت کے فرشتے اگر اس کے قریب ہوتے تو کم از کم اس کو تسلی تو رہتی۔ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے، اگر تصویروں کی اجازت ہوتی تو صحابہ کرام اپنے نبی کے سب سے بڑے جانثار تھے، وہ ضرور رکھے ہوتے، لیکن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو کسی جاندار کی تصویر بنائے گا، کل قیامت میں جب اللہ کے حضور وہ کھڑا ہوگا تو اللہ اسے حکم فرمائے گا کہ جو جاندار کی تصویر تو نے بنائی ہے اس میں تو جان بھی ڈال، اس میں روح ڈال دو، اور یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ بہت سخت مرحلہ یہ ہوگا۔ ہم نے یہ چیز اس لیے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے تاکہ ہم سے جو بھول ہو رہی ہو ہم اس کی اصلاح کر سکیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو میری جانب سے جو ہدایت آئے اور تم میں کا جو اس کی پیروی کرے، جو اس کی اتباع کرے، جو اس پر چلے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور بلا شبہ اللہ کی ہدایت پر جن لوگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور اللہ رب العزت کے وہاں بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی
کیوں؟ یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا۔ ہدایت تو سلسلہ حضرت آدم سے چلتا رہا، اولاد آدم ان کے اثرات میں رہی، ان ہدایتوں کو بھولی نہیں، جو منزل کی انہوں نے نشاندہی کی تھی ان کی اولاد اسے دیکھتی رہی، اسی پر عمل کرتی رہی۔ لیکن قوم نوح میں آنے کے بعد یہ سلسلہ ہوا، اور انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، اور 1-2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال سے بھی زیادہ انہوں نے اس قوم کی ہدایت کے لیے پوری کوشش کر دی۔ 1000 سال سے زیادہ، 50,000 سنہ، تقریباً 1000 سے بھی زیادہ۔ اور لیکن کہتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار، میں نے اس قوم کو برائی سے بچانے کے لیے رات میں بھی ان کے پاس گیا، ان کو دعوت دی، دن میں بھی گیا، ان کو بلایا، میں نے ان کو دھیرے دھیرے پیار سے بھی سمجھایا، سختی بھی کی، لیکن یہ سب میری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فَلَمْ يَجِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، جب میں ان کو بلاتا فوراً یہ بھاگ جاتے، بلکہ بجائے مزید اس کے کہ کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے حضرت نوح کو بہت سخت نازیبا الفاظ بھی کہنے لگے تھے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر موجود ہے، کہتے ہیں اے نوح، اگر تم اپنے اس مشن سے باز نہیں آئے تو تمہیں پتھر مار مار کے ہم ختم کر دیں گے، یہ یرجمو، ہم رجم کر دیں گے تم کو پتھر مار مار کے۔ جب نا امید ہو گئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اللہ میں نے تیری نعمتوں کا بھی ذکر کیا کہ اس کو مانو، اس کی عبادت کرو، اللہ تم پر خوب بارش بھیجے گا، خوب اناج اگائے گا، خوب نعمتیں دے گا، لیکن یہ سنبھلنے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد جو طوفان نوح آیا اس کا بھی بیان قرآن مجید میں موجود۔ اس کے بعد آیت نمبر 39، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا، میری آیتوں کا انکار کیا، چھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں وہ جہنمی لوگ، ہم فیہا خالدون، اور انہیں ان میں ہمیشہ رہنا ہے۔ خالدون ہمیشہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا بننے سے پہلے نہیں تھی، بنی ایک مقرر زمانے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، 100 200 500 700 سال، پھر ہم آپ سب جانتے ہیں قیامت آئے گی۔ بلکہ اب تو یہ سب چیزیں پہلے ہمارے عقائد میں بتائی جاتی تھی نا، والبعث بعد الموت، کل من علیہ فان۔ تو عام طور پر آج کا ذہن جو سائنٹیفک سوچ رکھتا ہے، ہماری ان ہدایات کو، ان اعتقادات کو وہ کچھ اس انداز میں لیتا تھا کہ یار یہ سب مذہبی رہنمائیں ہیں، مذہبی ہدایات ہیں، پریکٹیکل زندگی کچھ الگ ہے۔ لیکن اب تو دنیا کے ریسرچ کرنے والوں نے، انفس و آفاق اور اسپیس کی گردشوں کے ناپنے والوں نے بھی اس بات کی تصدیق کرنی شروع کر دی ہے کہ ہر ایک چیز اپنے اصل قوت سے دھیرے دھیرے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سورج کی جو روشنی ہے اس میں جو گیسز ہیں جس کی بنیاد پر یہ چمک، یہ روشنی، یہ گرمی، یہ سب پائی جاتی ہے، وہ دھیرے 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 وہ کم ہو رہی ہے۔ سورج بھی اپنی ان مدار کے اوپر جہاں وہ گردش کرتا ہے، نامعلوم کسی ایسی جانب بڑھ رہا ہے کہ کچھ اندازہ نہیں لگ پاتا۔ ہر ایک چیز میں قوت میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور کچھ زمانہ پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا،
فلاں دن یہ ہو جائے گا، فلاں دن یہ ہو جائے گا۔ حق یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، قیامت کا ایک دن مقرر ہے، ضرور آئے گا۔ هل تعتم الساعة الا بغتہ، آئے گا لیکن اچانک آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں رہیں گے اور پھر سارا عالم فنا کر دیا جائے گا۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان سب مٹا دیے جائیں گے، پھر ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ سب کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، کوئی وہاں سے نہیں بچ پائے گا۔ ہر ایک کی حاضری اس کے مالک کے حضور ہوگی۔ وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ کسی کا فدیہ چلے گا، نہ کسی کا سورس چلے گا، نہ کوئی لے دے کے چھوٹ پائے گا۔ جیسا کیا وہ سارے نامہ اعمال سامنے آ جائیں گے اور پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، دو گروہ ہو جاؤ، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، داہنی جانب والے داہنی جانب، بائیں جانب والے بائیں جانب۔ دونوں کے لیے یہ فیصلہ جب ہو جائے گا، ہر گروہ اپنی منزل کی جانب رواں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ ایک انسان کسی دکھ میں جب مبتلا ہوتا ہے اور اس سے نجات کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تو سوچتا ہے اور کبھی کبھی زبان سے کہہ دیتا ہے موت ہی آئے گی تو چھٹی ملے گی، ہے نا؟ آخری ایک سہارا بستا ہے، اب اس سے نجات کی کوئی سبیل نہیں، موت آئے گی تبھی چھٹی مل جائے گی۔ نہ مرض رہے گا نہ مریض، لیکن درد کی انتہا کا آپ اندازہ لگائیں، جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب اللہ کی جانب سے ندا ہوگی، اعلان ہوگا، اے جنتیوں تم بھی دیکھو اور اے جہنمیوں تم بھی دیکھو۔ اس وقت موت سمجھ رہے ہیں، اس کو ایک میڈھے کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ وہ موت جس کے ذریعے سے زندگی عدم کی صورت اپناتی تھی، موت آتی تھی، اس کو میڈھے کی شکل میں حاضر کیا جائے گا اور سب کو دکھلا کر کے، حدیث شریف میں آیا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور پھر اعلان ہو جائے گا پروردگار عالم کی جانب سے، اے جنتیوں دیکھو اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ایسے ہی جنت میں خوش رہو گے، اور اے جہنمیوں تم بھی سنو، اب تم کو کبھی موت نہیں آئے گی، جہنم میں تم ہمیشہ رہو گے اور ایسے ہی عذاب چاہتے رہ جاؤ گے۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ اس وقت جنتیوں کو بے انتہا خوشی ہو جائے گی، کیونکہ آدمی کے پاس جب نعمت ہوتی ہے تو یہ ڈر سمایا رہتا ہے یہ چھن نہ جائے، یہ کھو نہ جائے۔ اب تو موت بھی نہیں ہے۔ جہنمیوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، تکلیف، کہیں گناہ ان کو اور تکلیف بڑھ جائے، کیونکہ ان کو اس بات کی امید ہو سکتی تھی کہ موت آئے گی تو اس عذاب سے چھٹکارا ہوگا، لیکن اب تو موت کو بھی موت آ گئی۔ ہم فیہا خالدون، وہ اب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نصیحت کا ایک بڑا پیارا جملہ حدیث مبارک میں یاد رکھیں، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ دنیا میں ہیں اب تک سب سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب یہ جاگیں گے۔ اس ایک جملے میں کتنی نصیحت ہے آپ اندازہ لگائیں۔ پہلا اشارہ اس بات کی جانب، انسان جگ رہا ہے، چل رہا، کھا رہا، پی رہا، کما رہا، سب کچھ کر رہا، لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ سویا ہوا ہے۔ کس بات سے؟ اس حقیقت سے جو اس کے سامنے آنے والی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جو زندہ ہے کہ موت اسے دن بھر میں
ضرور ایک بار اسے ضرور دیکھ کے جاتی ہے، ہر انسان کو ایک بار دیکھ کے جاتی ہے۔ علامہ سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ دن میں ایک بار انسان کے بدن میں اچانک ایسے چمک جو ہوتی ہے، بدن کے رونگٹے جو کھڑے ہو جاتے ہیں، غیر شعوری طور پر وہ سمجھ نہیں پاتا یوں کیا ہوا، یہ دراصل موت کا فرشتہ اسے ایک بار ضرور دیکھتا ہے۔ ہر انسان، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو میرے بھائی، اس چند روزہ دنیا کی خوشیوں کے لیے تم آخرت کی اتنی بڑی نعمت سے کیسے غافل ہو؟ یہی تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کہیں دنیا کی زندگی تجھے مجھ سے غافل نہ کر دے، تجھے دھوکے اور فریب میں نہ رکھ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت تو آئے گا ہی، مرنا تو پڑے گا ہی، اور اس کے بعد جو زندگی نئی شروع ہونے والی ہے، جو جواب دہی کی منزل ہے، جو اپنے کیے کا حساب دینے کا مرحلہ ہے، اس سے بھی کسی کو بچنا نہیں ہے، سب کو اس سے گزرنا ہے۔ جب تک انسان دنیا میں ہے سویا ہے، جب مرے گا تب جگے گا۔ تب جگے گا مطلب کیا؟ عبرت کے لیے اگر چاہو تو 11واں پارہ اٹھاؤ، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جب فرعون اپنے لشکریوں کے ساتھ دریا میں ڈوبنے لگا اور موجوں نے چاروں جانب سے گھیر لیا، اسے یقین ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں۔ 11ویں پارے میں بچنے والا نہیں، اور دیکھ لیا اس نے اللہ کے ان فرشتوں کو جو ایسے موقع پر حاضر ہو جاتے ہیں، تو اس نے کیا کہا؟ آمنتو برب ہارون موسیٰ، آمنتو، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔